اسرائیل کے لیے ایک اور بڑی مشکل۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں نسل کشی کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی درخواست میں ترکیہ نے فریق بننے کا فیصلہ کیا۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جنوری سے اب تک کئی سماعتیں ہو چکی۔ اس حوالے سے ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے کیس میں فریق بنیں گے۔ ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے کہا کہ ترکیہ ہر حال میں فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ جنوبی افریقہ کی درخواست پر عالمی عدالت انصاف نے جنوری میں اسرائیل کے خلاف عبوری فیصلہ دیا تھا۔ عالمی عدالت نے اسرائیل کو نسل کشی کے زمرے میں آنے والے تمام اقدامات سے باز رہنے کے لیے بھی کہا تھا، جبکہ دوسری جانب حماس کے رہنما سہیل الہندی نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حماس اسرائیلی تجاویز پر اپنا واضح رد عمل جلد دے گا۔ حماس کے رہنما سہیل الہندی کا یہ بھی کہنا تھا کہ معاہدے میں شامل جنگ بندی مستقل ہونی چاہیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حماس کے رہنما نے رد عمل دینے کا کوئی مقررہ وقت نہیں دیا۔ خبر ایجنسی کے ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا گیا کہ حماس کا رد عمل 1-2 روز میں آ سکتا ہے، جبکہ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے کسی بھی صورت غزہ میں جنگ بندی تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات میں نیتنیاہو نے کہا کہ کوئی ایسا معاہدہ تسلیم نہیں ہوگا جس میں جنگ کا خاتمہ شامل ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ حماس نے جنگ ختم کرنے پر اصرار کیا تو معاہدہ نہیں ہوگا اور رفح پر چڑھائی کر دیں گے، جبکہ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سربراہ خبردار کیا کہ لاکھوں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہ رفح میں اسرائیلی آپریشن غزہ کی بربادی میں ناقابل برداشت اضافہ ہوگا۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فوج کی غزہ کے رہائشی علاقوں پر بمباری جاری ہے، جس میں مزید 33 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی انتہا پسندوں نے غزہ آنے والے امدادی قافلے پر حملے کیے اور ہزاروں ٹن امداد بھی ضائع کیا۔ غزہ کے شہر رفح میں اسرائیلی حملے روکنے کے لیے 57 امریکی ڈیموکریٹس نے ایک کھلے خط پر دستخط کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا کہ وہ رفح پر اسرائیلی حملے کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی ڈیموکریٹس نے خط میں یہ بھی کہا کہ اگر اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کرتا تو امریکہ کو معصوم زندگیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ گزشتہ روز لکھے گئے خط امریکی ڈیموکریٹس نے کہا کہ موجودہ قوانین اور پالیسیوں کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو فوجی امداد فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ ہے۔ بائیڈن کے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو کی حمایت آئندہ صدارتی انتخابات سے قبل کچھ ڈیموکریٹک ووٹروں میں عدم اطمینان کا باعث بنی۔ ادھر کولمبیا کے صدر نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا بھی اعلان کیا۔ کولمبین صدر نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی اقدامات پر اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر دیں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق کولمبیا کے صدر غزہ میں کارروائیوں پر اسرائیلی وزیر اعظم کے سخت ناقد رہے ہیں۔ کولمبیا کے صدر نے عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کیس میں فریق بننے کی بھی درخواست کی ہے، اور دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف امریکی یونیورسٹی میں مظاہرے جاری۔ امریکی شہر لاس اینجلس کی یونیورسٹی میں فلسطینیوں کے حامیوں پر اسرائیلی حامیوں نے حملہ کیا۔ غزہ جنگ بندی کے حامی متعدد طلباء اسرائیلی حامیوں کے حملے میں بری طرح زخمی ہو گئے۔ 2 گھنٹے کی حملہ وار کارروائی میں پولیس خاموش تماشائی رہی۔ کولمبیا یونیورسٹی میں پولیس سے احتجاجی کیمپ خالی کرا لیے۔ کولمبیا یونیورسٹی، سٹی کالج آف نیو یارک، فلورا اور اس کے علاوہ نیو اورلینڈز کی یونیورسٹی سے 300 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق 18 اپریل سے جاری احتجاج میں اب تک 1300 سے زائد مظاہرین حراست میں لے لیے گئے۔ ادھر آسٹریلیا کی کرٹن یونیورسٹی میں بھی مسلم، عیسائی اور یہودی تنظیموں نے مشترکہ احتجاجی کیمپ لگا دیے ہیں۔